آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اتنا احسان مند ہو؟ احسان مندی میرا اور تیرا دین سکھاتا ہے، اور جس بندے میں احسان مندی ہے انسان ہے ہی وہی۔ جب لوگوں نے اپنا مال میرے سے روک لیا، ختیجہ نے دروازے کھول دیے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ختیجہ نے میری نبوت کی تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے گھبرانے کی، دبانے کی کوشش کی، ختیجہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ آج اس کا ہار دیکھ کے حضرت ختیجہ کے احسانات یاد آ رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اتنا احسان مند ہو؟ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں ہیں، زندگی میں احسان مند بنے، احسان فراموش نہ بنے۔ ہماری زندگی میں کبھی بھی کسی بندے کا کوئی کردار نہیں ہوتا اکیلے کا، اس کی زندگی میں کردار ہوتا ہے کہیں باپ کا، کہیں ماں کا، کہیں بڑے باپ کا، کہیں بڑے بھائی کا، کہیں بڑی بہن کا، کہیں چچا کا، کہیں تائے کا، کہیں ہمسائے کا، کہیں رشتہ دار کا، ہر ایک کا، ہمارے امام کا، ہمارے خطیب کا، ہمارے تعلق والوں کا، زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ ہمارے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ ہم بزرگ کے لیے آج راستہ تنگ کر دیتے ہیں۔ کبھی مسجد سے کہیں سے گزر ہو، دیکھیے ہم بزرگ سے پہلے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بزرگ پیچھے ہوتا ہے، ہم اگلی صاحب میں ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی تھی، بزرگ پیچھے اسے آگے ترجیح دے، خود آگے کر دیں۔ احسان مندی میرا اور تیرا دین سکھاتا ہے، اور جس بندے میں احسان مندی ہے انسان ہے ہی وہی۔ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کو نہیں پہچان سکتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں بول سکے گا، تھینکس بارک اللہ شکرن لکا نہیں بول سکے گا، وہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرے گا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ فرمان نبوی ہے، جو لوگ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہو ہی کیا سکتا ہے؟ خاندانی آدمی کی آج بھی یہ پہچان ہے کہ خاندانی انسان احسان مند ہوتا ہے، احسان کرنے والا، اور جس کے اس پہ احسانات ہوں اس کی قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ بھی کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا، وہ عمر بھر اسے یاد کرتا ہے، صرف خود یاد نہیں کرتا، اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہے اس بندے کا میرے اوپر یہاں یہاں احسان ہے۔ یہ نسلی اور اصلی انسان کی شناخت اور پہچان ہے۔ اور جو انسان اپنے اصل، اپنے نسب، اپنی حقیقت کو کھو بیٹھتا ہے تو اس کی فطرت اور جبلت میں برائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جتنے لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں اس کی طرف سے کوشش ہوگی میں اس احسان کو دبا دوں۔ اسی لیے اگرچہ کہ ایک قول جو کہ حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، معروف بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی یا احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ یہ حقیقت ہے بھی اور حقیقت نہیں بھی ہے، لیکن بد نسلوں کے لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر کسی کم ظرف انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پھر اس سے خیر نہیں بلکہ شر کی امید ہوتی ہے، لیکن نسلی انسان ایسے نہیں کرتا، اصلی انسان ایسے نہیں کرتا۔ نسب والا، کلمہ گو، محمد کائنات کا کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
میرا دین ہے، کمال دین ہے۔ دین کے اندر ایک حقیقی ماں جس نے مجھے اور آپ کو جنم دیا، اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا، اپنے وجود کی خوراک مجھے اور آپ کو دی، 2 سال تک اپنے سینے اور چھاتی سے لگا کے اس دودھ کے ساتھ میری اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کیا، وہ میری اور آپ کی حقیقی ماں ہے۔ ایک ہے رضائی ماں، نہ نسب ماں والا، نہ حسب ماں والا، نہ رشتہ ماں والا، نہ خاندان ماں والا، اجنبی عورت ہے۔ اس نے جس بچے کو چند دن، چند ماہ دودھ پلایا ہے، نہ نسب ماں اس کا ہے، نہ خاندان وہ ہے، نہ برادری ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے۔ شریعت نے کہا چند دن تجھے دودھ پلایا ہے اس عورت نے۔ اب یہ عورت عام عورت نہیں، بلکہ آج کے بعد یہ تیری رضائی ماں ہے، رضائی ماں۔ اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی تیری بہن ہے۔ تقدس دیکھے، احترام دیکھے، چند ماہ، چند ایام، چند ہفتے دودھ پلانے والی عورت نے احسان کیا، اس کی جان بخشی ہوئی، اس کے جسم کے اندر اس ماں کے تن سے دودھ اترا، اس سے اس کی ہڈیوں کی گروتھ اور نشو نما ہوئی، یہ پلا بڑا۔ شریعت نے کہا یہ خاتون زندگی میں کہیں بھی ملے گی، یہ تمہاری ماں ہے، اس کو ماں کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی تمہاری بہن کی طرح ہے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے صرف محبوب کائنات کی۔ آج جہاں ہر شخص جس سے پوچھا جائے محبوب کائنات کی اماں کا نام کیا تھا، لوگ کہیں گے بی بی آمنہ، کہیں گے ایک اور ماں بھی سی، بے ساختہ بولیں گے حلیمہ سعدیہ۔ کہاں آمنہ، کہاں حلیمہ سعدیہ، لیکن مسلمان ایک ذرہ برابر بھی فرق اور تفریق محسوس نہیں کرتے، وہ بھی ماں، وہ بھی ماں۔ اور محبوب کی کسی بہن کا پتہ؟ محبوب اکلوتے ہیں، مگر محبوب کی ایک بہن کا نام آج بھی اسلام کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ نعتیں منائی گئی، نام لیا گیا، لوریاں پڑھی گئی، حضرت شیما۔ محبوب تو والد کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے، اقلوتے تھے، لیکن جب بہن کا نام آتا ہے تو حضرت شیما کا نام آ گیا۔ کیوں؟ یہ وہ شیما ہیں جنہوں نے تیرے اور میرے محبوب، جس محبوب کا کلمہ پڑھا جب یہ بچپن میں تھے تو جھولا جھولاتی تھی، اٹھاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، کپڑے بدلتی تھی، بچپن میں کھیلتی تھی، ناز نخرے اٹھاتی تھی، ناز و نم لیتی تھی، ان سے وقت گزارا۔ صرف کیا نہیں، اج دے سکے پہ ہو دیئے جمیاں بہنا، باپ آخری وقت میں ہو تو سکے بھائی کہتے ہیں ابا مکان میرے نہ کر جا، پھر بہنا لڑائی کرن گیا۔ وہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے، موت و زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے، بیٹے بار بار کہتے ہیں ابا وہ مکان دا کی کرنا، بہنا نے پھر پھڈے پا لینے، بہن وہی گھر آ کے بیٹھیں گے، دماد سے لڑائی ہوگی۔ باپ دنیا چھوڑنے کی کیفیت میں ایک سامنے موت ہے، قبر ہے، جدائی ہے، بچوں کو فکر کی ہے کہتے اس ابے دی تھی جائیداد چ حصے دار نہ ہو جائے۔ آج سگے بھائی اپنی سکی بہنوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں،
جائیدادیں ضبط کر جائیں گے، جائیدادیں نہیں دیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی کا اثر رسوخ ہوگا تو اگر ممکن ہو تو وہ اپنی سکی بہن کا باپ کے بعد نکاح بھی مناسب نہیں سمجھتے، اتھے ہی بڑھاپا ہے، اتھے ہی مرے، اتھے ہی کھپجے، دی جائیداد کر ہی رہ جائے۔ محبوب کائنات جس کا کلمہ پڑا، افسوس کہ ہم نے اس محبوب کی صرف داڑھی کو لیا یا نماز کو لیا، آقا کائنات کے اخلاق، کردار، ہر چیز کو بھول گئے۔ جنگ حنین ہے، حنین کے قیدی آقا کائنات کے پاس لائے گئے۔ ایک خاتون اصحاب رسول کو کہتی ہے مجھے اپنے نبی سے ملوائیں۔ کہا بی بی تمہارا کیا کام ہمارے نبی سے ملنے کا؟ اب تو آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ قیدی بن گیا ہے، قیدیوں کی ہر ایک کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، قیدی بن کے جائیں گے، جب کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اس خاتون نے اصرار کیا، کہا میں کہہ رہی ہوں نا میری اپنے نبی سے ملاقات کرواؤ نا۔ جب اصرار کیا اصحاب حیران ہوئے کہ یہ کس یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ اس خاتون کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اب وہ بچپنا تھا، میرے محبوب کا معصومانہ بچپنا، 5-6 سال کی عمر میں تو آقا واپس آ گئے تھے، بعض نے 7 سال کہا، 5 سال کہا، چھوٹے 5-7 سال عمر دیاں گلاں کیڑی ہے یاد ہوندی ہیں نہ پہچان ہوتی ہے۔ آقا کائنات کے پاس وہ خاتون آتی ہے اور آ کے اپنی ساری باتیں یاد کراتی ہے۔ محبوب آپ کو پتہ ہے آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر کچھ عرصہ گزار کے آئے، آپ کو یہ تو یاد ہوگا، بتایا ہوگا، آپ کو شیمہ لوری دیتی تھی، جھولا جھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، آپ سے پیار کرتی تھی، آپ کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اور بھئی آپ کو معلوم ہے آپ نے بچپنے میں میرے یہاں ایک کاٹی کی تھی، اس کے نشان آج تک یاد ہیں۔ میرے محبوب کو یادیں دلا رہی ہے، میرے محبوب زاروں کے تار رونے لگے، استقبال میں اٹھے، اپنی چادر کملی بچھائی اور شیمہ کو بٹھایا، کہا یہ میری بہن ہے۔ اور آج سکی بہن نو عدالت کہندے میری بہن نہیں، آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ، اس پہ بلدیت اسی کی، اس کی بھی وہی، شباہت بھی، شکل بھی ملتی ہے، عدالت میں جا کے کہتا ہے یہ میری بہن نہیں ہے۔ اور محبوب کائنات کون سا قبیلہ جو قیدی بن کے آیا ہوا ہے؟ میرے محبوب قریش سے ہے، اعلیٰ رتبے، اعلیٰ خاندان سے ہے، بس چند یادیں دلائی تو سب کو گواہ بنا کے کہتے ہیں یہ میری بہن شیمہ ہے، یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، میں نے ان میں بچپن گزارا۔ اور کہا بہن جی حکم کریں۔ ہائے ہائے کیا احسان میرے نبی نے سکھایا احسان مند ہونے کا۔ آج آنکھیں نکالتے ہیں ماں اولاد، ماں باپ تھوڑے سے بوڑھے ہو جائیں، ہاتھ میں تھوڑی سی کپ کپی آ جائے، آواز کے اندر تھوڑی سی لرزش سی آ جائے، تھوڑے سے اختیارات سے ماں باپ معزول ہو جائیں، بیٹا تنی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اکڑے ہوئے چہرے کے ساتھ گردن اکڑا کے کہتا ہے ابا تو کیتا کی میرے لیے، اور سب سے بڑی چیز تجھے جنم دیا، تم اسی باپ کا نطفہ ہو، ماں میرے لیے کیا گیا، اور ماں نے یہی سب سے بڑا کیا کہ تجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اس سے بڑا تیرے لیے کوئی دنیا کی طاقت کر سکتی نہیں تھی۔ احسان مند یہ دین سکھاتا ہے، میرا محبوب سکھاتا ہے۔ اور اس خاتون کی ایک حکم کے اوپر محبوب کائنات نے اس کے سارے قبیلے کو کہا اے میرے اصحاب اس کے ساتھ میری رقابتیں ہیں، میری نسبتیں ہیں، میری محبتیں ہیں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں یہ ایک رشتہ بڑا تقدس والا ہے تو ان کے قبیلے کو چھوڑ دو۔ ہے کوئی آج اتنا احسان مند؟ زندگی میں یاد رکھیں مجھے اور تجھے کبھی کبھی زندگی میں ایسا موڑ ضرور آیا ہوگا، میری اور آپ کی انگلی کسی نے ضرور پکڑی ہوگی۔ کبھی میرے اور آپ کے پاس سکول کی فیس کے پیسے نہیں ہوں گے،
کبھی میرے تیرے پاس بل بجلی کے پیسے نہیں ہوں گے، کبھی تیرے میرے پاس بہن اور بیٹی کے بیانے کے پیسے نہیں ہوں گے، کبھی تیرے میرے پاس ہاسپٹل کے پیسے نہیں ہوں گے، کسی نہ کسی نے تو رازداری سے میری تیری مدد کی ہوگی نا۔ کیا ان کے احسان کو زندگی میں یاد رکھا؟ جس باپ نے ساری زندگی تغاری اٹھا کے مزدوری کر کے محنت کر کے تجھے مجھے پال کے وجود اور جثہ دیا، آج بیٹے کا قد باپ سے اوپر جا رہا ہے، چھاتی باپ سے چوڑی ہے، احسان مند بن اس باپ کا جس نے تجھے چوڑی چھاتی دی۔ یہ میرا اور آپ کا دین بتاتا ہے زندگی کے جس موڑ پہ جس کا بھی احسان ہے اس احسان کو زندگی میں بھولنا نہیں۔ اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے۔ زندگی کا آخری لمحہ بھی ہوگا نا، وہ انسان اس احسان کو بھولے گا نہیں۔ اسلام کے اندر سب سے مشکل ترین جنگ جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کی جنگ کہا، مارکا ارا اسلام کے اندر سب سے مشکل ترین کون سا ہے؟ جنگ بدر۔ محبوب کائنات نے جب دیکھا دشمن 1000 کی تعداد ہے، ہم 313 ہیں، ہر بندے کے پاس ویپن اور اسلحہ ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، تیر اور نیزہ پکڑا ہوا ہے، میرے صحاب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبوب کائنات اللہ کے آگے سر بسجود ہو گئے، ہاتھ اٹھائے اور اونچی آواز سے بار بار اللہ سے دعا کی، ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں میں اپنے نبی کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا، بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، دشمن کے حال و کرم پہ نہیں چھوڑوں گا، اللہم آتی وعدتنی، اللہ آج وہ وعدہ لے آ۔ اللہ دشمن دیکھ کتنی طاقت میں ہیں، میرے اصحاب کو دیکھ کتنی سادگی کے ساتھ ہیں، کچھ بھی پاس نہیں۔ اللہ بار بار محبوب کائنات اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بار بار دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں آقا کے کاندھوں کے اوپر جو چادر تھی کملی تھی، آقا اس قدر عاجزی سے اللہ کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ آپ کی چادر آپ کے کاندھوں سے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھے، چادر اٹھا کے آپ کے کاندھوں پہ رکھی، آقا کو حوصلہ دیا، آقا اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ بھلا آپ کو بے یارو مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ رب نے کیا ادا ہوگی؟ آج ہم میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہو، اسے پتہ نہیں اس کے سر کی دستار گر رہی ہے، سر کی ٹوپی گر رہی ہے، کس طرح دعا مانگ رہا ہے، اللہ سے اس طرح جڑا ہو، اور محبوب کائنات رب سے کتنے مضبوط تعلق سے دعا کر رہے ہیں کہ چادر گر رہی ہے پتہ بھی نہیں، اور آپ اللہ کے ساتھ اتنے مضبوط محو ہیں دعا کے اندر۔ رب نے کہا جاؤ جبریل قرآن بنا کے میرے نبی کو حوصلہ دے دو۔ سورۃ انفال کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ کر تو میرے محبوب دعا رہے تھے، رب نے الفاظ کیا بولے؟ استستغیثون، محبوب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، رب نے تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی فریاد کے لفظ ہیں یا فریاد کے، محبوب جس انداز میں دعا کر رہے تھے وہ دعا سے بھی اگلا مرحلہ تھا کہ فریاد جیسی کیفیت تھی، اور رب نے بھی محبوب کی اسی کیفیت اسی ادا کو بیان کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ محبوب تمہاری فریاد 7ویں آسمان کے اوپر عرش معلی پہ رب نے سن لی ہے، دشمن 1000 ہے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، آقا اب آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے میرا رب اتار رہا ہے۔ کتنا حوصلہ ہوگا، کتنی خوشی ہوگی
جتنی عاجزی اور بے بسی میں دعا کی کہ قرآن نے تستغیثون کا لفظ بولا ہے، فریاد کر رہا ہے. اللہ نے فتح دی، کامیابی ہوئی، عروج دیا. پتہ ہے خوشی کے موقع پہ بھی انسان بڑی چیزیں بھول جاتا ہے. ہم بڑی بڑی خوشی کے موقع پہ اپنے بڑے بڑے احسان والے لوگوں کو بھول جاتے ہیں. اب کتنی بڑی فتح، دشمن مارے گئے، 70 مارے، 70 قیدی بنے. محبوب کائنات خوشی کے ساتھ جب مدینے میں آئے نا، محبوب کائنات کو ایک مکے کا سردار مطعم بن عدی یاد آ گیا. اور محبوب کائنات نے کیا فرمایا؟ حالانکہ 2 رائے تھی. حضرت عمر اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ جو 70 قیدی ہیں ہمارے حوالے کریں، جس کا رشتہ دار ہے پکڑائیں، وہ اپنی تلوار سے اس کا سر اڑائے. نہ مکے میں سکون لینے دیا، نہ مدینے میں سکون لینے دے رہے ہیں. یہ محبوب کائنات کو لڑنے، ان کے خلاف لڑنے آئے ہیں. حضرت ابو بکر اور کچھ لوگوں کی رائے تھی نہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. مگر ایک رائے میں اپنے محبوب کی سنواؤں. میرے محبوب نے فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی ہؤلاء فی ہؤلاء، اور پھر وہ مجھے ان لوگوں کی سفارش کر دیتا کہ یہ جو 70 قیدی ہے نا محبوب انہیں چھوڑ دے، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ، میں اس مطعم بن عدی کے ایک بار کہنے پہ میں 70 قیدی چھوڑ دیتا. سوال پیدا ہوگا کہ مطعم بن عدی کون ہے جس کے اوپر محبوب، ایک طرف تو محبوب اللہ سے فریاد کر رہے تھے اللہ فتح دے، رب نے فتح دی، قیدی بنے. آج میرے محبوب ان قیدیوں کو دیکھ کے بھی کیا فرما رہے ہیں؟ آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ایک بار پیغام بھجوا دیتا کہ محمد تیرے پاس میرے ساتھی قیدی ہیں، تو ان کو چھوڑ دے، بلا فدیہ، بلا معاوضہ، بلا شرط، بلا مشروط. میں محمد سارے کے سارے 70 قیدی چھوڑ دیتا. تجسس تو آئے گا کہ مطعم بن عدی کا کیا کردار تھا. ہاں، یہ مطعم بن عدی ایک سردار تھا، کافر تھا، کفر پہ ہی مرا تھا، نہ میرے نبی کا کلمہ پڑھا، نہ میرے نبی کی شریعت کو مانا. مگر میرے محبوب اس کی قدر اتنی کر رہے ہیں کہ آج اگر وہ زندہ ہوتا، پیغام بھیجتا، میں قیدی چھوڑ دیتا. بھائی مطعم بن عدی سردار تھا کافروں کا، کفر پہ مر گیا. محبوب اتنی قدر اس کی کر رہے ہیں، اتنا یاد کر رہے ہیں. کیوں؟ جب محبوب کائنات طائف سے آئے تھے نا واپس، اور آپ کو لو لوہان کیا گیا تھا، آپ جب مکے میں داخل ہونے لگے تو کوئی بھی آپ کو پناہ دینے والا نہیں تھا. کوئی بھی آپ کو پناہ دینے والا نہیں تھا. بڑے بڑے سردار بھی دستبردار ہو گئے، اور بڑے بڑے سردار انتظار میں تھے کہ جو سلوک طائف والوں نے کیا ہے، اگر یہ مکہ میں داخل ہوا تو ہم اس سے بھی زیادہ سخت سلوک کریں گے. اس وقت محبوب کائنات نے پیغام بھیجا تھا مطعم بن عدی کو، اور یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کے آیا، محبوب کائنات کو لے کے گیا، بیت اللہ کا طواف کروایا. بڑے بڑے سردار حتیم میں موجود ہیں، اور سب کو کہا جس نے اس نبی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، پھر مطعم بن عدی اس کا لحاظ نہیں رکھے گا. یہ محمد میری امان اور پناہ میں ہے، اور میرے بیٹوں کی تلواریں دیکھ لو، پھر مقابلہ کریں گی. کسی میں ہمت نہیں پڑی تھی اس وقت. ابو جہل نے صرف آگے بڑھ کے اتنا پوچھا تھا، اے مطعم اتنا بتا دے اس کا دین بھی قبول کر لیا کہ نہیں؟ کہا نہیں، وہ نہیں کیا. یہ احسان تھا مشکل کی گھڑی میں کہ جب مکے والوں نے آپ کے راستے بند کیے تو مطعم بن عدی اپنے بچوں کو لے کے آیا تھا، بیٹوں کو لے کے آیا تھا، اور آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ، فخر کے ساتھ لوگوں کو کہا تھا جس نے ان کی طرف ہاتھ اٹھایا سمجھ لو میری طرف ہاتھ اٹھایا. یہ احسان میرے نبی کو آج بھی بدر میں فتح کے بعد بھی یاد ہے. میری تیری زندگی میں ایسا ہے، وہ کافر ہے، میرے محبوب اس کا احسان بھی یاد کر رہے ہیں. ہمیں اپنے بڑے بھائی کا احسان یاد نہیں.
باپ کا احسان یاد نہیں، ماں کا احسان یاد نہیں۔ اور باپ مزدور ہے، ان پڑھ ہے، بیٹے کو پڑھا لکھا خوبصورت بناتا ہے، پڑھے لکھی خاندان سے شادی کر کے لاتا ہے، وہ بہو کہتی ہے تیرے اماں ابا ہی ان پڑھ نے، انہوں بولن دا پتہ ہی نہیں، میں تھے رہ سکتی نہیں۔ اسی کچی کوٹھیا سے تجھے پڑھا لکھا کے آج بڑا بنایا، آج اسی گھر میں تو اور تیری بیوی کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں اسی تھے رہ نہیں سکتے۔ اسی بوڑھے باپ نے جوانی کے اندر ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنا خون پسینہ تیرے اوپر سب کچھ قربان کیا، آج تو اسی باپ کو کہہ رہا ابا تھکن لگ گیا تو ویکھ لیا کر تھکدا کتھے وے۔ اتنے احسان فراموش ہیں ہم زندگی میں، جس کا احسان ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم ان سارے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ اور احباب گرامی، ان قیدیوں کے اندر ایک قیدی ابو العاص بھی تھا، رشتے میں میرے محبوب کا داماد ہے، اصول کیا تھا فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، اور ان کے نکاح میں حضرت زینب تھی، حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا بطور فدیہ سونے کا، محبوب کائنات کے پاس جو وہ فدیے کے لیے ہار لایا گیا، آقا نے اس ہار کو پہچان لیا کہ یہ ہار تو ختیجہ کا ہے رضی اللہ تعالی۔ ہار پہ نظر پڑی، وہ ساری یادیں آ گئی مکے والی۔ جب سب نے جھٹلایا تو حضرت ختیجہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی، جب سارے آپ کو دبا رہے تھے تو حضرت ختیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر آپ کی نبوت کی تصدیق کرا رہی تھی۔ میرے محبوب کو سارے احسانات یاد آ گئے کہ کہاں میں غار حرا میں ہوتا تھا۔ آج بڑے بڑے لوگ ہمت نہیں پڑتی، عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں، سالوں بعد جاتے ہیں، نیچے سے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں او غار حرا حضور پاک اتھے عبادت کرتے تھی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میری تیری ماں، وہ آقا کائنات کو رسد سامان کھانے کی چیزیں وہاں اوپر پہنچا کے آیا کرتی تھی۔ محبوب کائنات فرمایا کرتے تھے ختیجہ نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے، جب لوگوں نے اپنا مال میرے سے روک لیا ختیجہ نے دروازے کھول دیے، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا ختیجہ نے میری نبوت کی تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے گھبرانے کی دبانے کی کوشش کی ختیجہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ آج اس کا ہار دیکھ کے حضرت ختیجہ کے احسانات یاد آ رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اتنا احسان مند ہو؟ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں ہے، زندگی میں احسان مند بنے، احسان فراموش نہ بنے۔ ہماری زندگی میں کبھی بھی کسی بندے کا کوئی کردار نہیں ہوتا اکیلے کا، اس کی زندگی میں کردار ہوتا ہے کہیں باپ کا، کہیں ماں کا، کہیں بڑے باپ کا، کہیں بڑے بھائی کا، کہیں بڑی بہن کا، کہیں چچا کا، کہیں تائے کا، کہیں ہمسائے کا، کہیں رشتہ دار کا، ہر ایک کا، ہمارے امام کا، ہمارے خطیب کا، ہمارے تعلق والوں کا، زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ ہمارے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ ہم نے نام بدل دیے، وہ چاچے تائے جڑے قرب سی کی نہ دیتا شریکہ، وہ باپ جس کے لیے مٹھاس کا لفظ کوئی بولا نہیں جاتا، بوڑھا کتنے دے رہا؟ تیرے اندر ہمت کیوں نہیں ہے کہ آگے سے کہے خبردار میرے باپ کو تو نے بوڑھا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے والد جب آئے تھے، بوڑھے تھے، اسلام جب قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بوڑھے باپ کو جب آقا نے دیکھا، کہا ابو بکر آپ کیوں لے کے آ رہے تھے؟ آپ مجھے بتاتے میں وہاں آ جاتا، میں وہاں ان کا اسلام قبول کرتا۔ میرے محبوب اتنا احترام بزرگ کا سکھائیں۔ ہم بزرگ کے لیے آج راستہ تنگ کر دیتے ہیں۔ کبھی مسجد سے کہیں سے گزر ہو، دیکھیے ہم بزرگ سے پہلے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بزرگ پیچھے ہوتا ہے، ہم اگلی صاحب میں ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی تھی، بزرگ پیچھے اسے آگے ترجیح دے، خود آگے کر دیں۔ احسان مندی میرا اور تیرا دین سکھاتا ہے، اور جس بندے میں احسان مندی ہے انسان ہے ہی وہی۔ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کو نہیں پہچان سکتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں بول سکے گا، تھینکس بارک اللہ شکرن لکا نہیں بول سکے گا، وہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرے گا؟ محبوب کائنات ایک سفر پہ ہے،
راستے میں گئے، پانی کی قلت ہے، جانور ہیں پیاسے، اصحاب ہیں پیاسے۔ حضرت علی اور حضرت عمران بن حسین کو کہا کہ آپ پانی تلاش کرنے جاؤ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سننے والا، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اور عمران بن حسین جب گئے تو چلتے 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 ہمیں پانی کا کنواں، پانی کا چشمہ وہ تو کوئی نظر نہ آیا، مگر ایک بڑھیا نظر آئی، ایک خاتون نظر آئی، ایک اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر 2 مشکیزیں پانی کے ہیں اور وہ آ رہی ہے۔ ہم اس کے پاس گئے اور پوچھا بی بی پانی کہاں سے لائی ہو؟ ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، ہم نے پانی لانا ہے۔ اس خاتون نے کہا پانی یہاں سے اتنا دور ہے کہ یوں سمجھو کل اس ٹائم میں پانی کے چشمے پر تھی۔ کتنا دور ہوگا پانی؟ آج یہاں ہے تو کل اس ٹائم وہ پانی کے چشمے پہ تھی، تب سے وہ چلی ہے اور ابھی یہاں پہنچی اور کہنے لگی میں اپنے قبیلے کے مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ آئی ہوں، یعنی میری سواری تیز ہے، میں جلدی آگے نکل آئی۔ اب پانی کا تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ اس خاتون کو ساتھ لیا، مشکیزیں ساتھ ہیں، اس کے اونٹ کی سواری ساتھ ہے اور آقا کائنات کے پاس لے آئے۔ اللہ کے رسول یہ تو عورت بتا رہی ہے یہاں قرب و جوار میں کوئی پانی نہیں ہے، بہت دور سے کل اس ٹائم کی پانی کے چشمے سے چلی ہے اور آج یہاں پہنچی ہے، تو پانی تو بہت دور ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے پانی کے مشکیزے کدھر ہیں؟ اونٹ بٹھایا گیا، مشکیزے کے منہ کھولے گئے، میرے نبی کا معجزہ وہاں کام آیا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مشکیزوں کا منہ کھولو، اس سے پانی نکالا گیا، سارے اصحاب رسول کو پلایا گیا۔ پھر آقا نے فرمایا اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، سارے جانوروں کو پانی پلا دیا، مگر اس پانی میں کچھ بھی کمی۔ اور پھر آپ جب برتن بھر رہے ہیں تو آپ اس بی بی کو حوصلہ دیتے ہوئے آقا کائنات فرما رہے ہیں بی بی تیرے پانی میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی، بلکہ اصحاب رسول فرماتے ہیں پانی پہلے سے بھی مقدار میں بڑھ گیا۔ اب ہم جیسا آپ جیسا ہوتا کہندا اچھا بی بی شکریہ اللہ حافظ بڑی مہربانی، معجزہ تھا، پانی تو کم نہیں ہوا بلکہ پانی تو اصحاب کہتے ہیں وہ معجزے کی مقدار اور بڑھ گئی۔ اس مشکیزے کو گرا دی اور محبوب کائنات نے اصحاب کو کہا تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ اللہ کسی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس جو ہے، کسی نے کہا میرے پاس گندم ہے، کسی نے کہا میرے پاس اجوا کھجور ہے، کسی نے کہا میرے پاس سادہ کھجور ہیں۔ فرمایا کٹھیاں کر کے اس بوڑھی نو دیو، کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے، وہ ڈھیروں گٹھڑیوں کو باندھ کے اس کے اونٹ کے ساتھ دے دیا۔ یہ کیا کیا؟ ایک پانی پلانے کا احسان مند میرے محبوب اتنے ہوئے کہ یہ نہیں کہا کہ چلی جاؤ، یا کسی ایک کو کہا کہ تھوڑی یہ کھجورا بھی دے دے بی بی نو، نہیں، اصحاب رسول میں سے کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی اجوا لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، اور اس کو ڈھیروں دے کے الوداع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے محبوب نے احسان کو یاد رکھا کہ اس نے ہمیں ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ اور کبھی ہمت پڑی ہے جس سے ٹھنڈا پانی فلٹر والا پیتے ہیں، کھڑے ہو کے دعا کریں اللہ جن نے فلٹر لایا اللہ دی مال اولاد عمر رزق عزت وچ برکت دے، اللہ انہوں وافر دے۔ ہم تو فتوے لگاتے ہیں حرام دے مال چوں نے فلٹر لا دیتا، پھر کی کر لیا، کہڑا کدوے تیر مار لیا کہ فلٹر تھوڑا رب نے دیتا۔ احسان فراموش، ان الفاظ سے ہم سچے نہیں ہو جائیں گے؟ اب کہیں اللہ تیرا یہ کتنا اچھا بندہ تھا، اس نے مسجد میں ٹھنڈے اے سی لگوا دیے، اس نے کولر لگوا دیا، اس نے مسجد کے اندر اچھا قالین بچھا دیا، اس نے مسجد کی مرمت کرا دی، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اللہ تو اس کو وافر دے۔ وہ بڑھیا چلی گئی، گھر جاتی ہے، اب اتنا اعلیٰ اخلاق۔ میں یاد رکھیں ایک بات، جتنی اچھی نمازیں پڑھ لے، جتنی اچھی سنتیں پڑھ لے، جتنے اچھے نوافل پڑھ لے، جتنی اچھی اذان دے دیں، آپ کی بات کا اثر اور آپ کے کردار کا اثر تبھی ہوگا جب آپ کا اخلاق اچھا ہے، وگرنہ لوگ حلیے سے نفرت زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے تلخی کھا رہا ہو ایک آدمی داڑھی والا اور بغیر داڑھی والا، لوگ زیادہ محسوس کسے کرتے ہیں؟ داڑھی والے۔
نمازی اور بے نمازی میں تلخی پیدا ہو جائے، لوگ حیران ہو کے کس کو دیکھیں گے؟ نمازی کو۔ مسجد کے اندر بزرگ آدمی آ کے بچے کے ساتھ بحث و تکرار کر رہا ہوتا ہے، جوڑ توڑ نہیں بنتا، وہ بچہ ہے۔ آج جس عمر میں آپ مسجد میں آئے ہیں، شکر کریں وہ بچہ چھوٹی عمر میں مسجد میں آ گیا ہے، لیکن وہ پرانا نمازی، صف اول کا نمازی، وہ چھوٹے سے بچے سے الجھ رہا ہے، جھڑک رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، بازو سے پکڑ کے گھسڑ کے باہر پھینک رہا ہے۔ لوگ اس بچے اور بزرگ کے اندر حیران کس پہ ہوتے ہیں؟ یہ دنیا کی ایک مثال۔ اب وہ تو اچھے اخلاق کو دیکھا، محبوب کے نبوت والے چہرے کو دیکھا، قبیلے میں واپس جاتی ہے اور بتاتی ہے میں اس بندے کو احسان میں کیا کمال پاتی ہوں کہ پانی لیا اور میرا پانی بھی کم نہیں ہوا، مگر اپنے اصحاب سے کہا اس کو کچھ نواز کے بھیجو۔ یہ کتنا احسان پہچان کرنے والا اللہ کا بندہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد احسان کو دیکھیں محبوب نے کتنا یاد رکھا۔ اس علاقے کے اندر جب بھی مسلمان حملہ کرنے جاتے تھے، مشرکین کے اوپر اٹیک ہوتا تھا، اس بڑھیا کے گھر کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پہ حملہ نہیں ہو۔ آج تو ہم ساری زندگی جس ہمسائے نے ہمیں پناہ دی ہوتی ہے، ہم اسی گھر کے عزت کے لٹیرے بن جاتے ہیں۔ جس گھر کی ملازمت کرتے ہیں، اسی گھر کے راز لے کے ہم اسی گھر کے اوپر تباہی کا پہاڑ اتار دیتے ہیں۔ اور یہاں اصحاب رسول جب بھی اس علاقے کو اوپر حملہ کرنے جاتے، اس گھر کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس گھر کی اس بڑھیا نے ہمیں، ہمارے رسول کو، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ ایک دن وہ بڑھیا کہتی ہے اپنے قبیلے کو، تم نے غور کیا مسلمان آتے ہیں، دائیں بھی حملہ کرتے ہیں، بائیں بھی حملہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر آپ کے گھر کو کچھ نہیں کہتے، پتہ ہے کیوں؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا وہ پانی کے احسان کو یاد رکھا ہے۔ پھر بڑھیا کہنے لگی اپنے قبیلے کو، کیا اچھا نہیں جو دین اتنا اچھا، جن کا نبی اتنا اچھا، احسان یاد رکھنے والا، ہم اس نبی کا کلمہ نہ پڑھ لیں؟ کہا بی بی تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، پورا قبیلہ گیا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ احسان جس پہ کیا ہو وہ خاندانی ہو اور احسان بھول جائے، ممکن ہی نہیں۔ نگاہیں ساتھ نہیں دیتی بندے کی جس نے احسان کیا ہو، اور آپ نظریں چرا کے چلا جائے۔ میرے محبوب، مجھے پرندوں کے اندر یا جانوروں کے اندر ایک جانور بڑا خوبصورت لگتا ہے، پرندہ نما ہے، مرغا۔ مرغے کی ایک ادا اللہ نے اس کو کمال عطا کی ہے کہ یہ تہجد کے وقت ہی جگانا شروع کر دیتا ہے۔ آذان کتنی خوبصورت دیتا ہے۔ اس کو چھت پہ بٹھا دیں، چھت پہ کھڈا بنا دیں، یہ وہاں بھی بانگا ہے۔ اس کو نیچے کھڈا بنا دے، یہ وہاں بھی آذان دے گا۔ اس کو کمرے کے اندر کمرہ بنا کے کھڈے میں ڈالے، رب نے اس کے سینسر اتنے تیز کیے ہیں، یہ تہجد کے وقت پھر آذان دیتا ہے۔ اور محبوب کائنات نے کیا فرمایا؟ لا تسب دیگ، مرغے کو برا بھلا، مرغے کو گالی نہ دو۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ مرغا جو اذان دے، بانگ دے، الارم دے، اونچی آواز سے بولے اٹھ بندے اٹھ جا، تہجد کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، پھر محبوب فرمائے اسے برا نہیں کہنا، اسے گالی نہیں دینی۔ وہ امام جو تجھے مجھے مصلی پہ کھڑے ہو کے ہر نماز پڑھاتا ہے، آذان دیتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، منبر رسول کے بیٹھ کے ہمیں حلال حرام بتاتا ہے، میرے اور آپ کے بچوں کو جنازہ سکھاتا ہے، دعائیں سکھاتا ہے، نماز سکھاتا ہے، ہماری خوشی اور غمی میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ برائیاں اسی امام کی، اسی خطیب کی کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسے دبانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ اسے اذیت دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کا احسان مانے کہ میرا بیٹا میرے سے نماز جنازہ یاد نہیں کر رہا تھا۔ حضرت آپ کا احسان، آپ نے میرے بچے کو جنازہ یاد کرایا۔ حضرت میرا بچہ مسجد کی طرف نہیں آ رہا تھا، آپ کا احسان، آپ نے اسے مائل قائل کیا، میرا بچہ مسجد کا نمازی ہے۔ آپ کا احسان ہے، ہم سوئے ہوئے تھے، گہری نیند میں تھے، آذان ہوئی، بلاوا ہمارے کانوں تک الارم آیا، ہم اٹھ گئے۔ بجائے ہم اپنے امام خطیب کا احترام کریں، ان کے احسانات کو سامنے رکھیں، ہم میں سے اکثر اسی امام، اسی خطیب کو دباتے ہیں۔ سب سے زیادہ شکوے میرے اور آپ کے پاس کس کے ہیں؟ سب سے زیادہ خامیاں کن کے اندر ڈھونڈتے ہیں؟ احسان مند بنے، ماں باپ کے احسان کو زندگی میں کبھی نہ بھولیں۔ وہ سادہ ہیں،
पढ़े हुए भी नहीं, ऊंचा बोलते हैं, उनके ऊंचा बोलने के मुकाबले में आपकी धीमी आवाज में हुस्न है, उनके सख्त लहजे में आपके नरम लहजा आगे से अपनाए जाने में एहसान मंदी है। अपने माँ के एहसान को याद रखें, अपने हमसाए के एहसान को याद रखें, बड़े भाई का एहसान है तो वो याद रखें। बड़ी बहन हमें खाना बना के देती रही, हमें रोटियां पका के देती रही, हमें स्कूल भेजती रही, हमारे कपड़े धोती रही, उसके एहसान को याद रखें। हमारे घर के अंदर बीवी मेरे आपके बच्चों को संभालती है, ख्याल रखती है, उनके एहसान को याद रखें। वो औरत अपने खामद को एहसान को याद रखे कि मेरा खामद मुझे चार दीवारी के अंदर मलका बना के रखा हुआ है, वो उसके एहसान को याद रखे। जिंदगी के जिस मोड़ पे जिसका एहसान है, अगर आप याद रखेंगे तो आप असली और नस्ली हैं, मुसलमान हैं, मोमन हैं, शनाख्त और पहचान है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बदनस्ली इंसान में और असली इंसान के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर है, जो मेरे महबूब बयान करके गए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।